ولی دوسروں کو بتاتا نہیں پھرتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، لیکن اس نے خود بتانے شروع کیا لوگوں کو کہ بھئی میں اللہ کا ولی ہوں، اور مجھے جو نہیں مانتے بے ایمان ہیں، میری مخالفت کرتے ہیں، گمراہ ہیں، اس طرح فتویٰ بازی بھی شروع کی، اور خود ولایت کے لیے ایسا معیار مقرر کیا کہ جو کسی ولی نے بنایا ہی نہیں تھا، اور ایسا ولایت کا معیار متعارف کرایا جو آج تک صوفیاء کرام نے نہیں بتایا تھا، نہیں جو ہے وہ بنایا تھا، نہ ہی متعارف کرایا تھا۔ خود ساختہ چونکہ ولی تھا اور خود ساختہ ہی اس کا ولایت کا معیار تھا، اس نے ولایت کے اندر 3 باتیں بہت گمراہ کن کہیں۔ نمبر 1، پہلی یہ، اس نے کہا ولی وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو یا اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہو۔ جس نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی نہیں کی، اس کا ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ حالانکہ آج تک کسی ولی نے یہ معیار ولایت کا مقرر نہیں کیا۔ ولایت کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن لو قیامت کے دن جو اللہ کے ولی ہوں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اب شبہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہے، کوئی بھی آدمی کہہ دے اللہ کا ولی ہوں وہ ولی ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے تعارف بھی کرا دیا ولی ہوتا کون ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جس میں 2 باتیں پائی جائیں۔ نمبر 1، ایمان کی نسبت، ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہو۔ نمبر 2، وکانوا یتقون، متقی پرہیزگار ہوں، تقوی کی دولت اس کے پاس موجود ہو، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ متقی پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ اور تقوی کیا ہے؟ ہاں جی، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ الف لام میم، اور یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں بتا دیا متقی کون ہے۔ تقوی اور متقی ہونے کا معیار ایک وہ ہے جو کسی انسان نے گھڑا ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس قرآن پر وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتارا، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اس وحی پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء پر اتری، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ تو متقیوں کی صفات بیان کر دی اور بتا دیا کہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے۔ یہ 6 صفات اختیار کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اب دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ ولی وہ ہے جس کے پاس ایمان کی دولت ہو اور وہ تقوی کی زینت کے ساتھ متصف ہو، متقی ہو، لیکن اس آدمی نے ولایت کا معیار یہ بنا لیا کہ جس نے اللہ کی زیارت کی ہو، اللہ سے ہم کلامی کی ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ نہ یہ بات قرآن کریم میں کہیں ہے، نہ یہ احادیث طیبہ میں کہیں ہے، نہ یہ سلاسل اربع صوفیہ کے معروف جو سلاسل ہیں، ہاں جی، چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، نقشبندیہ، نہ ان میں کہیں یہ بات موجود ہے۔ تو اس کا اپنا معیار تھا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے اس اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی دنیا کی آنکھوں سے معراج کی رات دیکھا ہے، 1 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس 1 مرتبہ دیکھنے میں بھی اختلاف ہے کہ آئے رؤیت عینی تھی یا رؤیت قلبی تھی۔ دیکھا 1 مرتبہ ہے اور اس میں بھی اختلاف کی رؤیت عینی ہے یا رؤیت قلبی ہے۔ تو لیکن یہ بیوقوف کہتا ہے کہ ولی وہ ہے جو اللہ کا
دیدار کرتا ہو جس کو اللہ کا دیدار ہوا ہو، وگرنہ ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو گویا کہ اس کا نبوت سے بڑھ کر دعویٰ ہے، جس نے ولایت کا معیار مقرر کیا اس معیار میں ہی کفر اور گمراہی تھی، اس معیار میں ہی کفر اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کے اندر آنکھیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو ہے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اور معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زیارت کروائی ہے، لیکن وہ ایک مرتبہ دیکھنے میں آپ کو پتہ ہے کہ محدثین اور فقہاء متکلمین کا اختلاف ہے، لیکن جو ہے اس نے جو دعویٰ کیا ولایت کا اور پھر جو معیار مقرر کیا اس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں۔ نمبر 2، اس نے ولایت کے دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ولایت کے لیے جو معیار مقرر کیا، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو معیار بتایا، دوسرا یہ بتایا کہ آواز لگائی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ اللہ تک جانے کے لیے روحانیت سیکھو، خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ یعنی ایک آدمی ہندو ہے، ہندو رہتے ہوئے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک سکھ ہے، سکھ رہتے ہوئے اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ایک یہودی ہے، یہودی رہتے ہوئے اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ کا فرمایا اللہ کا ولی تو وہ ہے الذین آمنوا، جن کے پاس ایمان والی دولت موجود ہو، جس کے پاس ایمان نہیں تو وہ اللہ کا ولی کیسے؟ ہندو کتنے ہی مجاہدے کیوں نہ کر لے، عیسائی کتنے ہی مجاہدے کیوں نہ کر لے، یہودی کتنی ہی ریاستیں کیوں نہ کر لے، جب تک اسلام پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ لیکن اس نے چونکہ یہ اغیار کا ایجنٹ تھا اور اس کو خصوصی اشارے تھے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤ، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو پیچھے لگا لیا، بہت ساری ہندوؤں کو پیچھے لگا لیا، بہت سارے سکھوں کو پیچھے لگا لیا اور یہودی کو پیچھے لگا لیا جو سادہ لوگ تھے۔ تو یہ شرارت کی اس نے کہ سب کو پیچھے لگا کر کہا کہ میں تم سب کو اللہ کا ولی بنا دوں گا، بس صرف میرے پیچھے لگو تو میں تمہیں جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کہ میں پھر دیکھنا تمہیں جو کیسے ولایت کی معراج پر پہنچاتا ہوں۔ تو یہ معیار جو اس نے ولایت کا دیا یہ بھی بالکل کفر ہے، بالکل گمراہی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلی سیڑھی ایمان ہے، سب سے پہلی سیڑھی جس کے پاس ایمان نہیں اللہ کا ولی نہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بعد تقویٰ ہے، جو آدمی متقی نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے تو لیکن نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، حج فرض نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض نہیں دیتا، اپنے اخلاق کردار معاملات کو شریعت کے تقاضے کے مطابق نہیں ادا کرتا، یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا، خواہ زبان سے کلمہ بھی اس نے پڑھا ہو، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی مومن سے مراد میری اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اب نام کا مسلمان تو ہے لیکن اللہ کا ولی نہیں۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے تقوی والی دولت اس کے پاس ہونا ضروری ہے، تقوی والی دولت نہیں تو ایسا آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے مسلمان کی بجائے کراس کر کے اس کو اللہ کا ولی قرار دے دیا جس کے پاس ایمان والی دولت نہیں ہے۔ یہ کفر کی تبلیغ تھی جو اس نے ایمان کے نام پہ، اسلام کے نام پہ لوگوں کے سامنے کی ہے۔